الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ کی توفیق سے آج کی نشست میں 14واں پارہ زیر موضوع ہے۔ اس پارے کے دو بڑے حصے ہیں یا دو صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر مکیہ ہے، 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور اس کے جو مرکزی چند اہم موضوعات ہیں ان کا ملخص اس طرح ہے: قرآن کریم کی حقانیت و صداقت، کفار کی آرزوئے قبول اسلام، قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ، انسان کی تخلیق کا حقیقی پس منظر اور انسان کی خلقت کس چیز سے ہوئی اس کا تذکرہ، اور ساتھ ہی فرشتوں کا اور جنوں کا، ابلیس کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس سورہ کریمہ میں 3 قصے بیان ہوئے ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سمود کا بھی، اور آخر میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سورہ نحل یہ بھی مکی ہے اور 128 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے جو احکامات، تعلیمات عطا کیے ہیں ان میں سر فہرست توحید، عقیدہ رسالت، شہد کی مکھی کی حقیقت اور شہد کو بطور شفا بیان کیا گیا، اور اسی طرح آیت نمبر 99 ایک جامع آیت ہے، 90 آیت نمبر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جامع تعارف ہے، گویا کہ آپ کی سیرت پاکیزہ کا ایک انڈیکس ہے۔ اور اس سے پہلے اہل ایمان اور عمل صالح کو کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے، اور سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے چند اصولوں کا ذکر کیا ہے اور صبر تقوی کی تلقین کی ہے۔ تو آئیے قدر تفصیل کے ساتھ ان آیات کی اسٹڈی کریں۔ سورۃ الحجر، اس کی پہلی آیت 13ویں پارے کا حصہ ہے، باقی سارا حصہ 14ویں پارے کا ہے۔ تو پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی بیان ہوا کہ اکثر عموماً قرآن کریم کی جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کو، صداقت کو کسی نہ کسی انداز میں بیان کیا ہے، اس کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اسے منزل من جانب اللہ ہونا بیان کیا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین،
یہ آیات جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے اس کی آیات ہیں، قرآن جو واضح کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے مختلف اوصاف ہیں اور اس کے مختلف نام ہیں۔ تو یہاں ایک نام ذکر ہوا الکتاب، جو قرآن کریم کے اسماء ذاتیہ ہیں، اسماء القرآن، الفرقان، ان میں سے ایک الکتاب بھی ہے۔ اور اس کا ایک اہم وصف یہ بیان ہوا کہ یہ کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ، منہج، سلیقہ عطا کیا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بڑے واضح واضح احکام ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ قرآن کریم نور ہے، روشنی ہے، اپنے معانی میں، اپنے الفاظ میں، جملوں میں، حقائق میں اور احکامات میں کسی بھی اعتبار سے قرآن کریم میں شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہ قرآن حکیم بڑی عظیم و شان کتاب ہے، اس کے ساتھ لگاؤ رکھنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا اور اس کے فرامین کو اختیار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے اور اس کو فالو نہیں کرتے۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی اس کی تعلیمات کو عملاً اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے پوری نوع انسانیت کے لیے عموماً اور پوری ملت اسلام کے لیے خصوصاً۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو مینارہ نور سمجھتے ہوئے اس کے نور سے، اس کی ہدایت سے مستفیض ہوا جائے، اور بالخصوص رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ تو 14ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ وقت آئے گا یا بسا اوقات یا کبھی کبھی کافر لوگ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ وہ وقت دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی۔ کافر لوگ مرتے وقت یا روز محشر، وقت حساب و کتاب، یا جب فرشتے ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے رہے ہوں گے اور ان کو اپنا انجام بد نظر آ رہا ہوگا، یا وہ دنیا میں مسلمانوں کی مادی تعمیر و ترقی دیکھ کر وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑی حقیقت کو اس ذات باری تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے بڑھ کر کسی کا قول و کلام سچا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے سمان تسلی بھی ہے کہ تم جس دین کو اختیار کر رہے ہو یہ وہ دین ہے کہ جسے اختیار کرنے کی اس وقت کے کفار، جو آپ کو بھی نہیں مان رہے، آپ کی کتاب کو بھی تسلیم نہیں کر رہے، آپ کے نبی کو بھی نہیں مان رہے، وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ وہ وقت آئے گا۔ قرآن کریم کے اور بھی مقامات میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا بیان کیا ہے کہ وہ اظہار تعصب کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، لیکن یہ اظہار تعصب اس وقت کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار
مکہ کا ایک رویہ اختیار بیان کیا ہے کہ وہ اس قرآن حکیم کو جو قرآن مبین ہے تو اور اس ذات مقدس کو جس کے سینہ اطہر پر نازل ہوا اس کو کہتے تھے کہ تو مجنوں ہے، دیوانہ ہے۔ کتنا بڑا الزام، کتنی بڑی گستاخی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا اور طرح طرح کے جو اعتراضات کرتے تھے، بہت سے اعتراضات کا اللہ نے خود جواب دیا ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو اترنا چاہیے، ان کو نازل ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، سنت ہے، جب فرشتوں کا نازل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں دیتے، وہ پھر حتمی فیصلہ ہی لے کر آتے ہیں، جیسا کہ آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا۔ تو یہاں قرآن حکیم کی مزید حقیقت کو بیان کیا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ابدی، حقیقی، زندہ جاوید اعجاز ہے کہ قرآن کریم اپنے الفاظ میں، حرکات میں، جملوں میں محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس میں لفظی تحریف نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس کے مختلف انداز میں بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ البتہ مانوی تحریف ہر وقت ہوئی ہے۔ اہل باطل خواہ وہ مسلمان ہوں، مستشرقین میں سے ہوں، یا ان کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم فکر، ہم منہج ہوں، انہوں نے قرآن کریم کی معنوی تحریف کرنے کی کاوش کی ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اس طرح کی، یعنی معنوی تحریف کو اور معنوی تغیر و تبدل سے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ اللہ نے ہر دور میں، ہر زمان و مکان میں ایسے اپنے خاص مقربین علماء اسلام کو پیدا کیا جنہوں نے قرآن کریم کا دفاع کیا، ہر لحاظ سے قرآن کریم کا جو میسج تھا اس کو نکھار کر پیش کیا، اور اس پر بعض لوگوں نے جو جہالت، حماقت کے دبیز پردے ڈالنے کی کوشش کی، ان پردوں کو بھی انہوں نے دور کیا، اور قرآن کریم الحمدللہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح آج سے 1400 برس قبل نازل ہوا۔ حضرت انسان کی تخلیق کا واقعہ ہے کہ اللہ نے اس کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو ان آیات میں، اس قرآن کریم کے اس مقام میں ڈارون کے نظریے کا بھی بڑی اچھے طرح ابطال ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جو باپ ہیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کا جو خمیر ہے وہ مٹی سے اٹھایا اور اپنے دست مبارک سے اس کو کھڑا کیا، اس کو بنایا۔ تو پھر فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ تو پھر جو اللہ اور ابلیس کے درمیان مکالمہ ہوا اس کا ذکر ہے کہ ابلیس نے اناد، ہٹ دہرمی، حسد، بغض میں آ کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جو کہ در حقیقت اللہ کے حکم کا انکار تھا۔ تو ہماری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ بعض اسلاف امت سے یہ منقول ہے کہ پورے قرآن کریم میں نے اس سے بڑھ کر حوصلہ افزا، پر امید آیت نہیں دیکھی، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں لت پت ہیں، فسق و فجور، معاصی، منکرات میں دھت ہیں، ان کے لیے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ آیت کریمہ، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔
میرے بندوں کو خبر دیجئے، بتلا دیجئے، میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ جس طرح کہ سورہ فصلت میں بیان فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ قرآن کریم کتاب بشارت ہے، کتاب امید ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک ماہ غفران ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ آؤ مجھ سے کوئی مانگے میں اسے عطا کروں، مجھ سے کوئی بخشش طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ تو رمضان کے روشن دن، پاکیزہ راتوں سے مستفید ہونا ہر مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو گزشتہ زندگی کے بارے ایمانی اخلاقی طور پر مطمئن نہیں ہیں، وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی اس بشارت کو قبول کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ کہ انہیں بڑھاپے میں اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی، تو انہوں نے، ان کی اہلیہ نے تعجب کیا، جیسا کہ سورہ ہود میں بھی گزرا ہے۔ وہ بڑھاپے میں ان کو بشارت ملی تھی، لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ جو ان فرشتوں کی ضیافت کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے انسان سمجھ کر ان کے سامنے سامان ضیافت پیش کیا۔ لوط علیہ السلام کے پاس گئے خوبصورت شکلوں میں، تو ان کی جو قوم امرود پرست تھی، انہوں نے ان مہمانوں کو اپنے پاس لے جانے کا مطالبہ کیا۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور روایات میں ہے کہ اس بستی کو فرشتوں نے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ تو لوط علیہ السلام کے کچھ اہل خانہ، ان کی بیوی کے علاوہ اور کچھ جو مومن تھے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، باقی سب کو تمام اقوام عالم کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ تو حجر مدینہ اور تبوک کے درمیان ایک بستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تو آپ یہاں سے پناہ مانگتے ہوئے جلدی جلدی گزرے۔ تو انہوں نے، ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی نشانیوں کو قبول نہ کیا۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی چٹان سے اونٹنی برآمد ہوئی، تو وہ اپنے عظیم الجثہ ہیکل کے انداز میں تھی، لیکن انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا، تو ان پر بھی عذاب نازل ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے آخری آیات میں، اور یہ آیات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بار بار اس کا مطالعہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جو کسی ڈپریشن، ٹینشن کا شکار ہیں اور لوگوں کی طعن و تشنیع سے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، انہیں یہ ان آیات کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تسبیح کو مسائل، مصائب، کرائسس میں پڑھنا، اس کا ورد کرنا بڑا ہی مفید ہے۔ تو التسبیح فی القرآن ایک تھیسز ہے ایم فل کا عربی میں، تو اس سے بھی بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تسبیح کے بہت ہی فضائل و مناقب ہیں، اللہ ہمیں ہر وقت تسبیح و تحمید بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم موت تک، دم واپسی تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح اس مقام سے پہلے ایک آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم اٹھائی، اور یہ اللہ خالق مالک ہے، وہ جس چیز کی قسم اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں، البتہ اب امت کے لیے غیر اللہ کی قسم اٹھانا ناجائز ہے۔ سورہ النحل، نحل شاید کہ مکھی کو کہتے ہیں،
تو اللہ رب العزت نے اس میں جو اہم باتیں بیان کی ہیں، توحید کے دلائل دیے ہیں، جانوروں کو ذکر کیا، آفاق و انفس کو ذکر کیا، سورج، چاند، ستارے اور زمین کے بحر و بر کچھ نعمتوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ انسان اس میں تو غور و فکر کر، اور حقیقی غور و فکر انسان کو اللہ کی معرفت کی طرف لے جائے گا۔ تو عقیدہ رسالت کا اس بات ہے مختلف اسالیب میں، شہد کی مکھی کے اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، نشانیاں ہیں کہ کس طرح یہ مختلف چمنستانوں میں جاتی ہے، باغوں میں، پہاڑوں میں بسیرا کرتی ہے، چھتا بناتی ہے، اور پھر اس کے منہ سے یا دوبر سے جو شہد نکلتا ہے وہ تمہارے لیے شفا ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے، بالخصوص میاں بیوی، اولاد اور احفاد یعنی پوتے نواسوں کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے بعد بات کو مختصر کرتے ہوئے آیت نمبر، اور ہاں سورہ النحل کے شروع میں اور بھی 2-3 آیات میں اللہ نے وحی کو روح سے تعبیر کیا ہے، یعنی جو آسمانی وحی ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ محفوظ ہے، وہ روح ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود، اس کی کامیابی اسی وحی پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر اس وحی کے بغیر کوئی لوگ زندگی چاہتے ہیں تو وہ حقیقی زندگی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح آیت نمبر جو 90 ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عموماً ہر خطبہ جمعہ میں اس کو تلاوت کیا جاتا ہے، بہت ہی جامع آیت ہے، اس لائق ہے کہ ہر ادارے میں اور ہر گھر میں، بالخصوص ہر تربیت گاہ میں اور ہر ریاستی ادارے میں اسے آؤٹ لائن کے طور پہ سٹڈی کیا جائے، اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں عدل، انصاف، ظلم کی الٹ۔ عدل گھر سے ہو کر ایوان اقتدار کے اعلیٰ اداروں تک مطلوب ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے درمیان اور اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان۔ تو جہاں عدل ہوگا وہاں امن و سلامتی ہوگی، وہاں کے ادارے مضبوط ہوں گے، وہاں کی حکومتیں مستحکم ہوں گی، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں زوال ہوگا، انارکی ہوگی، خلفشار ہوگا۔ تو عدل کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اور جہاں عدل ہے وہاں انسانیت ہے، جہاں عدل نہیں ہے وہاں حیوانیت ہے۔ اور فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ اس کے 3 معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک احسان جو عام ہمارے معروف معنوں میں حسن سلوک، کسی کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، نیکی کرنا، اور دوسرا ہے تفضل، زائد از ضرورت اچھے رویے کا اظہار کرنا۔ تو اسے ہم دوسرے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ حق واجب سے زائد ادا کرنا اور عمل واجب سے زائد عمل کرنا۔ مثلا کسی نے کوئی چیز خریدی ہے 100 روپے کی، تو وہ خوش ہو کر 20 روپے 10 روپے زیادہ دے دیتا ہے، یا اس نے کسی محنت مزدوری والے سے کام لیا، اس کو اس کی حق سے زیادہ دے دیا، اسے تفضل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فرائض واجبات کے ساتھ نوافل ادا کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ اور احسان کی ایک شکل اخلاص و حسن عبادت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے احسان مل احسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اخلاص، حسن
عبادت خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنا، یہ سارے احسان میں موجود ہیں۔ بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کو دینا، واجبی طور پہ یا نفلی طور پر، اور تین چیزوں سے روکا، وینہی عن الفحشاء، بے حیائی سے، فحاشی سے، بدکاری سے۔ آج ہمارے اوس پڑوس میں فحاشی کے کس قدر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ والمنکر، برائی سے، ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے الٹ ہے، اور والبغی، ظلم اور زیادتی سے روکا ہے۔ تو اس کے بعد ایک جامع آیت ہے 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ زندگی میں، دنیا کی زندگی میں پاکیزہ، پر اطمینان، پر امن زندگی اگر چاہتے ہو تو ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ نے ایک ایسی بستی والوں کی مثال دی ہے، خواہ وہ مکہ کی بستی ہو یا کوئی اور ہو، کہ ہر طرف سے نعمتیں آ رہی تھیں اور ہر طرف سے خوشحالی تھی، آسودگی تھی، لیکن انہوں نے کفران نعمت کا عمل کیا، ناشکری کی، تو اللہ نے بطور پاداش فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک اور خوف کا لباس مسلط کر دیا۔ یہ آیت آج کل کے دور میں ہم سب کے لیے چشم کشاں ہے، عبرت آمیز ہے، اور اس میں بڑی بڑی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں جہاں خوشحالی تھی یا سودگی تھی، وہاں اس وبائی مرض کرونا نے اپنے پاؤں جمائے ہوئے ہیں، اور اس بیماری نے سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ سورہ نحل کے آخری رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذات میں انجمن کہا گیا ہے، پیشوا کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منصب امامت و قیادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، وہ عقیدہ میں خالص موحد ہو، شرک نہ ہو۔ جس قدر انسان توحید پرست ہوگا، اسی قدر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اصول دعوت بیان کیے گئے ہیں آخر میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ تو یہ دعوت اللہ ہر مسلمان کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ یہ فل ٹائم جاب ہے اور پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنا تجزیہ کرے، جائزہ لے کہ وہ دعوت اللہ کے ضمن میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ والدین، اساتذہ، ماہرین تربیت اور قلم و کرتاز سے وابستہ حضرات اور ریاست کے ذمہ دار، ہر انسان جسے اللہ نے کسی نہ کسی انداز میں ذمہ داری عطا کی ہے، مسئولیت عطا کی ہے، وہ دیکھے کہ وہ دعوت اللہ کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے قول سے، کردار سے دعوت اللہ کی بجائے دعوت الشیطان پہ لگا ہوا ہے، باطل کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تو جب معاشروں میں دعوت اللہ کے عمل کو قائم کیا جائے گا تو پھر اللہ کے جو وعدے ہیں اہل ایمان، اہل اسلام کے ساتھ، وہ پورے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک روشن پہلو، بلکہ آپ کی ساری زندگی کو جو حاوی اور غالب ہے، وہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ رب العزت ہمیں حتی المقدور دعوت اللہ کے مشن کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔